اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین، پاکستان کی قومی اسمبلی میں 1974 میں جب وہ اکٹھے ہوئے اور جماعت احمدیہ کے وفد کو بلایا کہ آپ کے مذہب کے بارے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے ہمیں بتایا جائے۔ اس سلسلے میں جب ان کو یہ ساری چیز اپنے عقائد پیش کیے گئے، وہ انہوں نے پڑھ کر سن کر ایک سائڈ پہ رکھ دیے خفیہ طور پر اور جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ کر دیا اور پابندی لگا دی کہ اس کارروائی کو نشر نہ کیا جائے۔ اس لیے پابندی لگائی کہ اگر یہ نشر ہو گیا تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، ہم تو کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ اور جو نیک فطرت لوگ ہیں پاکستان میں، وہ اس کارروائی کو پڑھ کر سارے احمدی ہو جائیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اس قومی اسمبلی کی کارروائی کو، جو ہفتہ 10 دن کی تھی، اس کو نشر کرنے سے پابندی لگا دی اور آج تک پابندی ہے۔ لیکن بعض چیزیں انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ تو جو اندر کی کہانی ہے، مقام ختم نبوت کے بارے میں جو جماعت احمدیہ یقین رکھتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ الفاظ ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں مختلف کتابوں میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ یہاں اس کتاب میں غالباً الوصیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یاد رہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن ہے، اور بعد اس کے قیامت تک ان معنوں سے کوئی نبی نہیں آ سکتا جو صاحب شریعت ہو، یا بلا واسطہ، یعنی بلا واسطہ کا مطلب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری کے بغیر وہی پا سکتا ہو، بلکہ قیامت تک یہ دروازہ بند ہے، اور تابعداری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعمت وحی حاصل کرنے کے لیے قیامت تک دروازے کھلے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں وحی کے دروازے بھی کھلے ہیں اور نبوت کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اس کے بغیر قیامت تک اب ہر چیز بند ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے خاتم النبیین، کہ نبی کے تابعداری کے بغیر اب کوئی روحانی انعام نہیں مل سکتا۔ اور وہ وحی، وہ نبوت جو اتباع کا نتیجہ ہے، کبھی منقطع نہیں ہوگی، مگر نبوت شریعت والی نبوت اور مستقل نبوت یہ منقطع ہو چکی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب بتائیں ان کے پاس کیا جواب تھا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت کے ذریعے یہ بتایا ہے، یہ وعدہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی جگہ یہ ارشاد بھی فرما دیا کہ جناب اپنی روحانیت کی روح سے ان صلحاء کے حق میں باپ کا حکم رکھتے ہیں جن کی بذریعہ تابع داری تکمیل نفوس کی جاتی ہے، وہی الہی اور شرف مکالمات کا ان کو بخشا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے قرآن شریف میں، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لاکن کا لفظ زبان عرب میں استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی تدارک معافات کے لیے۔ سو اس آیت سے پہلے حصہ میں جو امر فوت شدہ قرار دیا گیا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفی کی گئی تھی، وہ جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن ایسے فوت شدہ امر کا اس طرح تدارک کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا ہے ان کو، جس کے یہ معنی ہے کہ آپ کے بعد براہ راست فیض نبوت بند ہو گیا۔ اب کمال نبوت صرف اس شخص کو ملے گا جو اپنے اعمال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی مہر رکھتا ہو، اور اس طرح پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور آپ کا وارث ہوگا۔ یہ ہے روحانی بیٹا۔ غرض اس آیت میں ایک طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہونے کی نفی کی گئی، اور دوسرے طور پر باپ ہونے کا ثبوت دیا گیا، تا وہ اعتراض جن کا ذکر دشمن کہتا ہے ان شانہ کا هو الابتر، دور کیا جائے۔ ماحصل اس آیت کا یہ ہوا کہ نبوت گو بغیر شریعت کے ہو، اس طرح پر تو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست نبوت کا مقام حاصل کرے، لیکن اس طرح پر نہیں کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مکسب اور مستنفاذ ہو، یعنی ایسے صاحب کمال ایک جہت سے تو امتی ہو اور دوسری جہت سے بوجہ نور محمدیہ، نور نبوت محمدیہ کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس طور سے بھی تکمیل امت میں نفی کی جائے تو اس سے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طور سے ابتر ٹھہرے، جسمانی طور پر بھی کوئی فرزند نہ ہوا، نہ روحانی طور پر کوئی فرزند ہوا، اور معترض سچا ٹھہرتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اس لیے اب یہ بات طے پا چکی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت مستقلہ جو براہ راست ملتی ہے، اس کا دروازہ قیامت تک بند ہے۔ جب تک کوئی امتی ہونے کی حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا اور حضرت محمدیہ کی غلامی کی طرف منسوب نہیں ہوتا، تب تک وہ کسی طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکی ہیں، ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے، اور بجوز اس کے سب راہیں بند ہیں۔ تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں، یعنی قرآن شریف کے اندر ہے۔ نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی، نہ اس کے بعد کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں۔ اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے
اس کے لیے انجام بھی ہے، لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں، بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریق سے پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہے جماعت احمدیہ کا موقف۔ یہ ان کو پڑھ کر سنایا گیا، ان کو سمجھایا گیا، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس مضمون پر پابندی لگا دی کہ اس کو اب اس کو عام نہ کیا جائے، عوام تک نہ پہنچایا جائے، میڈیا میں نہ پیش کیا جائے۔ تو یہ ہے احمدیت کی سچائی کا ثبوت کہ انہوں نے اس ڈر سے اس پر پابندی لگائی کہ کہیں سارے کا سارا پاکستان احمدی نہ ہو جائے، کیونکہ عوام تو نیک فطرت رکھتے ہیں، عوام کی اکثریت نیک فطرت پر مشتمل ہے، افسران بھی نیک فطرت پر مشتمل ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ غور کرتے ہیں۔ اس سچائی کو چھپانے کی خاطر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس حال پر رحم کرے۔ ابھی باقی ہے، یہ اس کا قصہ ختم نہیں ہوا۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔